پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ مصر کی صورتحال دن بدن سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امریکی سینٹ نے مصری صدر حسنی مبارک سے استعفیٰ دینے کے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرارداد میں ان سے عبوری حکومت قائم کر کے فوری اقتدار چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ آج امریکی سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین جان کیری کا کہنا تھا کہ مصری عوام چاہیں تو حسنی مبارک عبوری حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں، تاہم حسنی مبارک کی جانب سے مسلسل یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ اقتدار چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ مصر کے صدر حسنی مبارک کے اقتدار کو 30 سال ہو چکے ہیں، اور انہوں نے 1981 سے لے کر آج تک یہ عہدہ سنبھالا ہوا ہے۔ ان کے مخالفین بضد ہیں کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں، اور اس دوران ان کے مخالفین اور ان کے حمایتیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ متعدد افراد اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان واقعات میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ اقتدار کی منتقلی کا عمل ہو جانا چاہیے۔ کتنی پریشان کن صورتحال ہے امریکہ کے لیے یہ، اور امریکہ کس طرح سے اس پر ریئیکٹ کر رہا ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے کیلگری سے عالمی امور کے ممتاز سینئر تجزیہ کار جناب برہان خان نے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ اب ظاہر ہے کہ امریکی سینٹ کے اندر بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا اثر پڑے گا حسنی مبارک پر، کیونکہ حسنی مبارک تو بدستور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، شکریہ آپ میری کال لینے کا۔ یہ اب صرف امریکہ کے سینٹ نے ہی نہیں، آپ کو میں ایک اور یہاں پہ آپ کو خبر دیتا چلوں کہ کینیڈین گورنمنٹ جو کہ کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ، انہوں نے بھی کل رات کو ایک ایمرجنسی کاکس کی میٹنگ کی ہے، اور اس میں انہوں نے بھی یہی متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ صدر حسنی مبارک کو عہدہ چھوڑ کر اور ایک فوری طور پر ایک عبوری حکومت تیار کی جائے، اور اس میں ڈیوڈ کیمرن یعنی کہ برٹش گورنمنٹ، کینیڈین گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بالکل متفق ہیں کہ صدر حسنی مبارک کو یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر جیسا کہ آج ایک انٹرویو میں انہوں نے امریکن چینل پہ کرسچیان امانپور کو انٹرویو دیا کہ وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے اگر وہ عہدہ اب چھوڑ دیتے ہیں تو ایک کیاس تیار ہو جائے گا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے یہ امریکہ کے بڑے فیورٹ پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی ہی پاور، ان کی ہی فیور کی وجہ سے پچھلے 30 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ اگر دیکھا جائے اور ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے چلا جائے تو 2003 میں جارج بش نے یہ کیمپین شروع کی تھی کہ مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں کیا ان کے نسبت میں لبرٹی لکھی نہیں گئی، اور پھر اس کے بعد جب اوباما، آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں جا کر انہوں نے قاہرہ میں تقریر کی تھی، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ suppressing the ideas never succeed making them go away۔ تو امریکہ کے لیے بڑی سبکی کی بات ہے، مگر اب اس کے علاوہ یہی اس کو اسی طرح یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے ان کو ایک ایگزٹ کی مہر تو لگ گئی ہے ان کے پاسپورٹ پہ، اب انہوں نے یہاں پہ کس طرح جانا ہے یہ ایک لمحہ فکر سب لوگوں کے لیے ہے۔ مگر یہ بات میں کہوں گا کہ یہاں پر پبلک کی جو سپورٹ ہے وہ اگینسٹ ہے حسنی مبارک کے، اور ان لوگوں کے فیور میں ہے جو لوگ یہ مظاہرے کر رہے ہیں اور تحریر کے اسکوائر میں وہاں پہ موجود ہیں۔ اس وقت بھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو وہاں موجود ہیں۔ یہاں پہ کیلگری کے شہر میں پچھلے ہفتے جو کہ -30 کے ٹیمپریچر میں لوگوں نے جب یہاں پہ کیلگری کے اندر ایک گیدرنگ کی، ایجپشن جو ہے انہوں نے ڈیموکریسی کے فیور میں، تو کینیڈین جو پبلک ہے وہ بڑی ووکل ہے اس کو کہ حسنی مبارک صاحب کو یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا خان صاحب، اس میں ایک اہم بات ایک اہم بات ہے کہ ظاہر ہے حسنی مبارک کو امریکی حمایت حاصل تھی، اور پھر اگر اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات کو دیکھیں تو وہ بھی ان کے تھے، جس کی وجہ سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مصر کے اندر ایک ریاکشن پیدا ہوا۔ اب ظاہر ہے اس میں اس ساری صورتحال کے اندر جس طرح سے اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ اقتدار چھوڑ دیں، تو لوزر بہرحال اب امریکہ بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے۔
اس میں اب یہی بات حسنی مبارک صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا، ان کے جانے کے بعد کون آئے گا. جو وائس پریزیڈنٹ سلیمان صاحب ہیں ان کی کوئی اتنی فیور نہیں ہے. امریکہ نے ایک آدمی لا کے محمد البرادے کو کھڑا کیا، مگر ان کی بالکل ہی دیکھا آپ نے کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا. امریکہ کی یہ بہت ہی امپورٹنٹ الائنس تھی جو وہاں پہ ہے. ایجپٹ جو ہے کیونکہ نیکسٹ ڈور آپ کا اسرائیل ہے، یہ مگر پبلک اوپینین کے آگے امریکہ بالکل بے بس نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے یہی یہاں پہ فیصلہ ہوا ہے اور جو کانگریس کے اندر فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ایک بالکل ان پاپولر صدر ہیں پچھلے 10 سال سے، تو ان سے جان چھڑانا ہی بہتر ہوگا. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد کون سا ایسا بندہ آئے گا جس کو کہ امریکہ ٹرسٹ کر سکتا ہے، جو کہ ایک کمپلیٹ الائنس ہو امریکہ کی اور اسرائیل کی فیور میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے، ایک لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ آج جو جارڈن میں کار پروٹیسٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی ایک لمحہ فکر ہے. حالانکہ کنگ عبداللہ نے جو ہے اپنا حکومت میں چینجز لائے ہیں اس کو لوگ قبول نہیں کر رہے. ٹیونیشیا میں دیکھا آپ نے، یمن میں یہ ایک ویو ہے جو کہ چل پڑی ہے کہ امریکہ میں یہاں پہ جو سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے عراق میں جا کے جو کہ ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیے، یہاں پہ ایک گولی چلائے بغیر جو ہے عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے امریکن کی جو فیور کرتے ہیں جو حکمران ہیں ان کے خلاف. اچھا یہ خان صاحب یہ امبیرسنگ یقینی طور پہ امبیرسنگ سچویشن تو ہے امریکہ کے لیے. یہ جو عرب ممالک میں جو ریاکشن اب بن رہا ہے یقینی طور پر یہ جس طرح سے یہ سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ صورتحال امریکہ کے لیے پریشان کن تو ہے. امریکہ کے لیے امبیرسمنٹ کے علاوہ ان کی پالیسی کا فیلئر بھی ہے کہ جیسے وہ جا کر اور دوسرے ملک میں یہ ایک علمبرداری کا وہ ڈنکا بجاتے ہیں کہ ڈیموکریسی، مگر یہ کہ عام جو عوام ہے وہ اس کو امریکن مسلط جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایجپٹ کے اندر، تیونس کے اندر اور جارڈن کے اندر اور آج یمن میں کہ کوئی بھی یعنی کہ پروٹیسٹ پرامن پروٹیسٹ ہے. ہاں کچھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں ایجپٹ کے اندر، وہ بھی ایک وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لوگ تھے یا پولیس تھی جنہوں نے آ کر ایک حسنی مبارک کے حامی تھے اور جو مخالفین تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا. تو امریکہ کا جو ایشو ہے وہ ایک گراف جو ہے وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے لیے یہاں پہ بڑی کھلبلی اور بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. بہت شکریہ جناب برہان خان، عالمی امور کے سینئر تجزیہ کار، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ پیغام ہے امریکہ کے لیے مختلف ممالک میں جو عوام کا رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ ان کی پالیسیز خطے میں ناکام ہو رہی ہیں اور یقینی طور پر یہ امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، آئیے آپ کو یہ رپورٹ بھی دکھاتے ہیں. صدر حسنی مبارک نے ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ صدارت سے تنگ آ چکے ہیں، تاہم فوری اقتدار چھوڑا تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اپنا ملک کبھی نہیں چھوڑیں گے. قاہرہ کے علاوہ مصر کے دوسرے بڑے شہر اسکندریہ میں بھی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں مصر کے سب سے بڑے شاپنگ مال کو لوٹ مار کے بعد نظر آتش کر دیا گیا. ادھر قاہرہ میں صدر حسنی مبارک کے مخالف مظاہرین نے ان کے حامیوں پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے انہیں تحریر چوک اور آس پاس کی سڑکوں سے پیچھے دھکیل دیا ہے. 10,000 کے لگ بھگ صدر کے مخالفین 24 گھنٹے تحریر چوک میں موجود رہتے ہیں، جبکہ صدر کے حامی اور مخالف گروپوں کے درمیان پتھراؤ اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. فوج نے پتھراؤ کو روکنے کے لیے ٹینک درمیان میں کھڑے کر دیے ہیں. دوسری جانب مصر کے نائب صدر عمر سلیمان نے مفاہمت کی کوشش جاری رکھتے ہوئے تمام اپوزیشن جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. انہوں نے سرکاری ٹی وی پر یہ اعلان بھی کیا ہے کہ صدر کے صاحبزادے جمال مبارک صدارت کے امیدوار نہیں ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم احمد شفیق نے مظاہروں میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا ہے. صدر حسنی مبارک نے ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لدن تنظیم الاخوان المسلمین کو ملک میں جاری تشدد کا ذمہ دار قرار دیا. نئے دن کے آغاز کے ساتھ صدر مخالف مظاہرین کو امید کی نئی صبح طلوع ہوتی دکھائی دے رہی ہے. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ورلڈ کپ کی تیاریوں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی موجودہ پرفارمنس کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے سابق کپتان عامر سہیل، لیکن ایک بریک کے بعد.